سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ناظرین کرام، رمضان المبارک کے فضائل اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے خطبہ شعبانیہ کے آئینے میں آپ کی خدمت میں اب تک کوشش کی ہے کہ چند گزارشات پیش کی جائیں. خطبہ شعبانیہ کو ہم نے بالکل سرسری طور پر صرف ترجمے کی حد تک اکتفا کرتے ہوئے لیا تاکہ ایک دفعہ ہم خطبے کے تمام نشیب و فراز اور تمام تر حکیمانہ پیغام سے آشنا ہو سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، فرمایا وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ. جو شخص اس مبارک مہینے میں اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی رحمت کا ناطہ ایسے انسان سے جوڑتا ہے. یعنی ہماری کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے خاندان میں لڑائی ہے، ہماری فیملی میں کوئی اختلافات ہیں، تو ان اختلافات کو اس مہینے میں ہم دور کرنے کی کوشش کریں، اور جن کے درمیان اختلاف ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کی، آپس میں مربوط کرنے کی، ان کے اختلافات کو دور کر کے ان کے اندر محبت، پیار اور ملنساری پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ہماری انہی ذمہ داریوں میں سے ہے جن کا تعین رسول کریم نے فرمایا کہ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس میں اگر کوئی شخص اپنے رحم سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنا رابطہ توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دن، جس دن اس کو سب سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس دن رحمتوں سے اس کا ناطہ توڑ دیتا ہے. وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ. اور اگر کوئی شخص اس مبارک اور مقدس مہینے میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، مستحب نماز کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایک مستحب نماز پڑھتا ہے تو اس مستحب نماز کی جگہ اللہ تبارک و تعالی اس کو براءۃ من النار، آگ سے، جہنم سے نجات کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. ایک مستحب نماز کا یہ فائدہ ہے اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر. اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا. اور جو شخص اس مبارک مہینے میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے كَانَ لَهُ ثَوَابٌ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. اس شخص کا اس کو ثواب ملتا ہے جس نے اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں 70 نمازیں پڑھی ہوں. ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر اس مبارک اور مقدس مہینے میں. وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ. اور جو شخص اس مبارک اور مقدس مہینے میں کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بس اتنا سا ہے. کثرت سے جو شخص درود بھیجتا ہے، وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَيَّ. جس نے مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجی اس مبارک اور مقدس مہینے میں، ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین. جس دن ترازو کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوتے ہیں
اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلوات کے نتیجے میں اس کے اعمال کے ترازو کو بھاری کر دیتا ہے اور وہ نجات پا جاتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں صلوات بھیجنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یوم تخف الموازین ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، اس مبارک مہینے میں کوئی شخص اگر ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اس کو اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر دیتا ہے جتنا اجر اس کے علاوہ باقی مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے، یعنی ایک آیت اور اس کے مقابلے میں پورے قرآن کا ثواب۔ ایھا الناس، رسول کریم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو ذرا غور سے سنو، کان کھول کر سنو، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، غور سے سنو کہ جنت کے تمام دروازے اس مبارک مہینے میں کھلے ہوئے ہیں۔ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها علیکم، اور تم لوگ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص نیتوں کے ساتھ، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، خالص نیتوں کے ساتھ، بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، طاہر قلوب کے ساتھ یہ دعا کرو، کیا ان لا یغلقها علیکم، کہ یہ دروازے تم پر اللہ بند نہ کرے، وابواب النیران مغلقۃ، ابواب نیران یعنی جہنم کے دروازے، جہنم کے دروازے اس مبارک مہینے میں بند ہیں۔ جب بند ہیں فاسألوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو اور التجا کرو، ان لا یفتحها علیکم، وہ دروازے تم پر کھولے نہیں اس لیے کہ اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ والشیاطین مغلولۃ، اور شیاطین اس مبارک اور مقدس مہینے میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ فاسألوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، ان لا یسلطها علیکم، کہ تم پر شیاطین کو مسلط نہ کر دے، اگر وہ مسلط کر دے تو پھر تم خود ابلیس بن جاؤ گے، تم خود شیطان بن جاؤ گے۔ البتہ مسلط کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو تم اتنا شیطان نہ بناؤ کہ اب رحمان تمہارے اندر سے نکل جائے اور جو کچھ تم کرو وہ شیطانی عمل ہو، ایسا نہ ہو۔ ساتھ میں تم دعا بھی کرو، اللہ سے مانگو بھی، اللہ سے توفیق مانگو، خود عمل کرو، اللہ کی توفیق اور تمہارا عمل جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی تم اس جگہ پہنچو گے جہاں پر اللہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقمت، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، فقلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے مقدس اور سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ فرمایا یا ابا الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں بہترین اور بافضیلت ترین عمل یہ ہے، الورع من عن محارم اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام شدہ چیزوں سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو روکنا، دوری اختیار کرنا۔ ثم بکا، اور اس کے بعد رسول کریم رو پڑے، گریہ فرمایا۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ وقد انبعث اشقى الاولین، یا رسول اللہ ما یبکیک، فقال یا علی، فرمایا کہ اے علی، ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مقدس اور مبارک مہینے میں وہ چیز حلال قرار دی جائے گی جو اللہ نے حرام کیا تھا تمہارے بارے میں۔ کأنی بک وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود، اللہ نے تمہارے حوالے سے جس چیز کو منع کیا تھا اسی چیز کو حلال قرار دیا جائے گا، اور ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوگا جو ناقہ سمود کے قاتل سے بھی بدتر ہے، وہ اٹھے گا اور تمہارے بارے میں وہ کام کرے گا جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فضربک ضربۃ علی
فرقک، وہ ایک وار کرے گا تمہارے سر مبارک پر، فخضب منہا لحیتک، اور اس کے بعد تمہارے سر کے خون سے تمہاری ریش مبارک سرخ ہو جائے گی۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے گالی دی، مجھے برا بلا کہا، لأنک منی کنفسی، اس لیے کہ تمہاری حیثیت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے میرے اپنی ذات ہے، میرا اپنا نفس ہے، میری اپنی روح ہے، میری اپنی جان ہے۔ روحک من روحی، تمہاری روح مجھ سے ہے، میری روح سے ہے۔ وطینتک من طینتی، تمہاری فطرت، تمہارا ضمیر میری فطرت اور میری ضمیر میں سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھی خلق فرمایا اور مجھے بھی خلق فرمایا، اور اس کے بعد واصطفانی و ایاک، مجھے بھی مصطفیٰ قرار دیا یعنی منتخب کیا، و ایاک، اور تمہیں بھی منتخب کیا، واختارنی للنبوہ، مجھے نبوت کے لیے اختیار فرمایا، اور واختارک للامامہ، اور تمہیں امامت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ فمن انکر امامتک، اور جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا، فقد انکر نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی و ابو ولدی و زوج ابنتی، اے علی تو میرا وصی بھی ہے اور تو میری اولاد کا باپ بھی ہے، و زوج ابنتی، اور میری بیٹی کا شوہر بھی ہے، و خلیفتی علی امتی، اور میری امت پر میرے بعد میرا جانشین بھی ہے، فی حیاتی و بعد موتی، میری زندگی میں بھی تو میرا جانشین ہے اور میری موت کے بعد بھی تو میرا جانشین ہے۔ امرک امری، تیرا امر اور تیرا حکم میرا حکم ہے، والنہیک نہی، اور تو نے اگر کسی چیز سے منع کیا تو گویا میں نے منع کیا، تمہاری طرف سے نہیں میری طرف سے نہیں ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، میں قسم کھاتا ہوں اس ہستی کی جس نے مجھے نبوت کے اس درجے پر فائز فرمایا، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر قرار دیا، انک لحجت اللہ علی خلقہ، اس لیے کہ تو اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہے، وامینہ علی سرہ، اور اس کے اسرار کا امانت دار ہے تو، وخلیفتہ علی عبادہ، اور اس کا خلیفہ ہے اس کے بندوں پر۔ ناظرین اکرام، ہم نے صرف ترجمے پر اکتفا کیا تاکہ اس عظیم اور بابرکت خطبے کے حوالے سے ناظرین تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے فرائض اعمال کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض ہماری روح کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض ہماری تربیت کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض لوگوں سے ہمارے رویوں کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض اپنے عزیز و اقارب سے اپنے بیہیویئر کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض ایثار، قربانی اور اس طرح کے کاموں کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض عبادات کی بجا آوری کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بھی، ہمارے فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور مناجات کے حوالے سے بھی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان چیزوں کی طرف ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ وہ ایام ہیں جس میں ہم باقی ایام کی نسبت بہت زیادہ اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور ان ساعات اور ان لمحوں سے بہترین استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے شب قدر ہے، 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے۔ ان راتوں میں ہم بہترین انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر توبہ کر کے، انابہ کے ذریعے سے، گریہ کے ذریعے سے اپنے دلوں کا حال اللہ کے سامنے کھول کر اللہ کی وسیع اور بے کراں رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں اور اس کی مغفرتوں کے مالک اور صاحب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمیں وہ یہ توفیق دے کہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں اس نے جو فضائل رکھے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، ان فضائل اور ان تمام برکتوں سے ہم پوری طرح سے استفادہ کر سکیں اور جب اس کے حضور پہنچیں تو وہ ہمیں پسند فرمائے اور ہم اس کے معیارات پر پورا اتر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث